آج کے اس وضاحتی جائزے میں ہم ایک بہت ہی گہرا تبصرہ و تذکرہ کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اس عظیم الہی بلو پرنٹ کی۔ ہم امام علی کے ایک انتہائی فکر انگیز خطبے کی گہرائیوں میں اتریں گے، جہاں شریعت کا قانون آہستہ آہستہ محبت میں بدل جاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ قرآن کا الہی سٹرکچر کیسا ہے اور حج کے اندر وہ کون سی میگنیٹک کشش ہے جو صدیوں سے انسانوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے چلیے اس زبردست سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اب ذرا اس بنیادی فلسفے پر غور کریں۔ خطبے کا یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن صرف ایک عام کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل اور میں کہوں گا ایک دھڑکتا ہوا ضابطۂ حیات ہے۔ خالق نے اس میں حلال، حرام، فرائض اور مستحبات کو اتنی باریکی اور نفاست سے بیان کیا ہے کہ انسان کے لیے ہر قدم پر ایک شفاف اور واضح راستہ موجود ہے۔ یعنی یہ کتاب ہر دور کے انسان کو بھٹکنے سے بچانے کا ایک پرفیکٹ اور زندہ نسخہ ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کے میکرو یعنی وسیع تر پہلو پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جہاں قرآن ایک جامع شرعی کوڈ کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اس الہی ساخت کی سب سے حیرت انگیز بات دراصل اس کا زبردست بیلنس ہے۔ ایک طرف وہ احکام ہیں جو بالکل کلیئر ہیں، محکم ہیں، جن میں کوئی ابہام نہیں، جیسے حلال کیا ہے اور عام قوانین کیا ہیں۔ یہ ہماری زندگی کی سیدھی اور واضح لکیریں کھینچتے ہیں۔ اور دوسری طرف کچھ چیزیں خاص اور متشابہ ہیں، جن کے معنی تہ درتے ہیں۔ اور دیکھیے، یہ کوئی خامی نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی عقل کے لیے ایک دعوت ہے کہ وہ سوچے، تدبر کرے اور علم کے اس گہرے سمندر سے موتی نکالے۔ کتنا کمال کا تصور ہے نا؟ اور اگر ہم اس قانون کی حرکیات یعنی اس کے ڈائنامکس پر بات کریں تو یہ کوئی رکا ہوا یا جامد نظام بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں، اس میں کچھ فرض ہیں اور کچھ مستحب یعنی فضائل ہیں۔ پھر قانون کے ارتقاء کو ناسخ اور منسوخ آیات کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ کچھ قانون ہمیشہ کے لیے ہیں، مطلق ہیں، جبکہ کچھ وقتی ہیں جو وقت اور حالات کے ساتھ مشروط ہیں۔ اس زبردست لچک کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ فریم ورک کسی خاص دور میں قید نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے اور ہر معاشرے کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اب اس پوائنٹ کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ایک طرف تو ہیں عزائم، یعنی وہ سخت احکام جن پر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے عمل کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ کسی بھی معاشرے کو ایک مضبوط ڈھانچے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن وہیں دوسری طرف رخصتیں بھی تو موجود ہیں۔ یہ وہ گنجائشیں اور آسانیاں ہیں جو خالق نے ہماری انسانی کمزوریوں کو سمجھتے ہوئے انتہائی شفقت سے عطا کی ہیں۔ اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہی کہ یہ الہی شریعت ہمیں کسی بوجھ تلے دبانے کے لیے نہیں، بلکہ درحقیقت ہمارے لیے سراپا رحمت ہے۔ اب ہم ذرا وسیع دائرے سے نکل کر مائکرو لیول پر آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ انفرادی سطح پر گناہوں اور نیکیوں کے کیا درجے ہیں۔ جب بات انسان کی آتی ہے نا، تو اس قانون میں کمال کی نفسیاتی گہرائی نظر آتی ہے۔ گناہ کبیرہ پر سخت وارننگ دی گئی ہے تاکہ انسان تباہی کے راستوں سے سختی سے دور رہے۔ لیکن اگر بشری کمزوری کی وجہ سے کوئی چھوٹی غلطی یعنی گناہ صغیرہ ہو جائے تو خالق انسان کو مایوسی کے اندھیرے میں نہیں چھوڑتا، بلکہ اس نے مغفرت اور معافی کا دروازہ پہلے سے ہی کھلا رکھا ہوا ہے۔ یہ خوف اور امید کا وہ شاندار توازن ہے جو ہماری نفسیات کو سنوارنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور نیکیوں کے معاملے میں تو اس الہی نظام کی خوبصورتی اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ ذرا تصور کریں، نیکی کا ایک چھوٹا سا حصہ، حتیٰ کہ آپ کی ایک اچھی نیت کا قطرہ بھی خدا کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے پانی کا ایک ننھا سا قطرہ کسی پرسکون جھیل میں گرتا ہے تو لہروں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کتنی سکون بخش بات ہے کہ خدا کی بارگاہ میں کوئی بھی مثبت کوشش رائیگاں نہیں جاتی، اور ہماری روحانی ترقی کے لیے پرواز کرنے کے لیے واقعی کوئی حد نہیں ہے۔ اچھا، ان تمام قوانین، فرائض اور اصولوں پر یہ گہرا تبصرہ کرنے کے بعد اب ایک بہت ہی دلچسپ سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ یہ سارا کا سارا نظریاتی فریم ورک، یہ الہی قانون، آخر ایک انسان کے جسم اور اس کی روح کو ایک عملی اور مقناطیسی سفر پر کیسے مجبور کر دیتا ہے؟ اور یہیں سے سفر کا تیسرا رخ شروع ہوتا ہے، یعنی مابعد الطبیعیات اور حج کی وہ زبردست روحانی کشش۔ اب ذرا خطبے کے ان الفاظ پر گہرائی سے غور کریں کہ لوگ اس گھر کی طرف ایسے کھچے چلے آتے ہیں جیسے پیاسے جانور پانی کی طرف۔ سچ کہوں تو یہ محض کسی فرض کی ادائیگی کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان کے اندر اپنے خالق سے ملنے کی ایک ایسی شدید، فطری اور بےتاب کر دینے والی پیاس ہے جو اس کی روح کے خمیر میں بالکل شروع سے ہی گون دی گئی ہے۔ یہ صرف ایک قانون نہیں، یہ تو خالص عشق ہے۔ اور اس شوق کو، اس تڑپ کو مزید واضح کرنے کے لیے یہاں کبوتروں کے غول کی کیا کمال تشبیہ دی گئی ہے۔ مطلب لاکھوں لوگ اپنے سارے دنیاوی امتیازات بھلا کر ایک ہی رنگ میں، ایک ہی مرکز کی طرف مکمل ہم آہنگی اور عقیدت کے ساتھ اڑان بھر رہے ہیں۔
یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی مرضی کو الہی مرضی کے سامنے خوشی خوشی سرنڈر کر دیتا ہے، اور یقین مانیں یہی سرنڈر، یہی تسلیم و رضا دراصل انسان کی سب سے بڑی آزادی بن جاتی ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اس تمام تر روحانی سفر کی حتمی منزل یعنی کعبہ کی طرف، جو عظمت اور بندگی کا سب سے بڑا اور مرکزی مقام ہے۔ دیکھیے، یہ مقام کوئی عام عمارت نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی لامحدود عظمت کے سامنے ہماری انسانی عاجزی کی سب سے بہترین علامت ہے۔ جب حاجی کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں نا، تو دراصل وہ ان فرشتوں کا زمینی عکس پیش کر رہے ہوتے ہیں جو خدا کے عرش کا طواف کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، آپ بالکل اسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں صدیوں پہلے جلیل القدر انبیاء نے سجدے کیے تھے۔ اس کو عبادت کی ایک ایسی عظیم منڈی کہا گیا ہے جہاں آپ کا سرمایہ صرف آپ کی بندگی ہے، اور اس کا منافع وہ تو بس لامحدود الہی انعام ہے۔ اور اس گہرے تذکرے کا ایک اور انتہائی اہم پہلو یہ بھی ہے کہ خدا نے اس گھر کو اسلام کا نشان اور سب کے لیے ایک محفوظ پناہگاہ بنا دیا ہے۔ آج کی اس بھاگتی دوڑتی افراتفری والی دنیا اور روحانی انتشار کے درمیان کعبہ ایک ایسا لنگر انداز ہونے کا مقام ہے جو تھکی ہاری اور بے چین روحوں کو ایک عجیب سا سکون اور تحفظ عطا کرتا ہے۔ یہ واقعی دنیا کے طوفانوں میں امن کا ایک ایسا جزیرہ ہے جو ہر پناہ مانگنے والے کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ تو آخر میں بات کرتے ہیں اس عملی پکار کی کہ استطاعت کیا ہے اور حج کی فرضیت کن لوگوں پر ہے۔ اس تمام مغناطیسی کشش اور مابعد طبیعتی اسرار پر گفتگو کے بعد خطبے کا اختتام قرآن کی اس واضح اور پرجلال آیت پر ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کے راستے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ یہ اس پورے الہی نظام کی کتنی خوبصورت عکاسی ہے کہ ذرا دیکھیے خالق کا حق کتنا حتمی ہے، مگر ساتھ ہی اس کی رحمت دیکھیں کہ اس نے اس آفاقی بلاوے کو بھی انسان کی مالی اور جسمانی استطاعت کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آ کر قانون کی سختی اور محبت کی نرمی آپس میں مل کر بالکل ایک ہو جاتی ہیں۔ تو آج کے اس بہت ہی گہرے اور فکری تبصرے کے اختتام پر جب ہم نے دیکھ لیا کہ شریعت کا یہ الہی قانون کتنا پرفیکٹ، جامع اور متوازن ہے، اور وہ کعبہ جو رحمت کا مرکز ہے اتنی شدت سے پکار رہا ہے، تو اب سب سے بڑا اور فیصلہ کن سوال بس یہ رہ جاتا ہے کہ کیا ہمارا دل اس لامحدود الہی کشش پر لبیک کہنے کے لیے اور اپنے خالق کی طرف لوٹنے کے لیے واقعی تیار ہے؟